کہ مردوں کے حلال و حرام کی کمائی ہونے میں اور مردوں کے تقوی اور پرہیزگاری ہونے میں عورت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ دراصل عورت کا وجود ہی خود ایک بہت بڑا کردار۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اتنے بڑے محدث گزرے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی شریف میں وہ حدیثوں کے امام رہے۔ اتنے بڑے محدث گزرے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ حضرت علی کے شاگرد ہیں، وہ بھی ان کے شاگرد رہے۔ اور تابعین کے دور میں روایت میں آتا ہے کہ ان کے والد ماجد حضرت عبد الرحمن وہ جہاد میں چلے گئے، اور اس دور میں جہاد ایسا ہوتا تھا کہ ایک علاقہ فتح کر کے مسلمان اگلے علاقے میں چلے گئے، اگلا علاقہ فتح کیا، پھر اس سے اگلے علاقے میں چلے گئے۔ اگر جہاد میں رغبت ہوتی تھی تو واپس پلٹ کر نہیں آتے تھے، بلکہ ممالک فتح کرتے چلے جاتے اور آگے بڑھتے چلے جاتے۔ تو یہ بھی تابعین کے دور میں ان کے والد جہاد میں چلے گئے، اور جب جہاد میں گئے تو اب سواری واپس لوٹی 27 سال بعد، 27 سال بعد سواری واپس آئی، اور اب جب 27 سال بعد سواری لوٹی ہے تب عالم یہ ہے کہ گھوڑے پر سوار ہے، ہاتھ میں نیزہ ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، آواز میں بڑھاپا آ گیا ہے، آواز میں بزرگی آ چکی ہے، داڑھی سفید ہو چکی ہے، اور سب سے خوبصورت جگہ مدینہ منورہ میں آپ کا گھر ہے، اور بیٹا جس کو چھوٹا سا چھوڑ کے گئے تھے یا اس وقت وہ ہونے والا تھا، اب وہ بیٹا بہت بڑا شیخ بن چکا ہے، محدث ہے، حدیثیں پڑھانے کا استاد ہے، حدیثیں پڑھاتا ہے، مسجد نبوی شریف میں امام ہے۔ اب جب یہ آئے اپنے گھر پر دستک دی، اندر سے ایک نوجوان نے دروازہ کھولا، جب اندر آنے لگے تو آڑ لے کر کھڑا ہو گیا، بابا جی آپ کہاں چلے آ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگ گئے بیٹا یہ میرا گھر ہے۔ یہ نوجوان نہیں بابا جی میرا گھر ہے۔ اب جب بات چیت بڑی آوازیں بلند ہونے لگی تو دروازے کی اوٹ سے زوجہ محترمہ نے جھانک لیا تو شوہر کو پہچان گئی، کہنے لگی بیٹا پیچھے ہٹ جاؤ، یہ تمہارے والد گرامی ہے۔ پیچھے ہٹ گئے۔ ابھی باپ بیٹے صحیح سے ملے نہیں تھے کہ نماز عصر کا وقت ہو۔ جیسے ہی نماز عصر کا وقت ہوا بیٹا جلدی گیا، وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا۔ اب یہاں آپ نماز کی محبت دیکھیں کہ نماز کو ڈیلے نہیں کیا کہ نماز بعد میں پڑھ لوں گا، اتنے سال بعد میرا باپ لوٹا ہے، آج پہلی بار بیٹا اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے اور باپ اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہے۔ اتنے سال بعد 27 سال کے بعد باپ واپس لوٹ کر آئے جہاد سے، لیکن نماز عصر کا وقت ہوا تو اس ملنے ملانے کو موقوف کر دیا اور نماز کے لیے چلے گئے۔ یہ ہے نماز سے محبت۔ وضو کیا اور نماز کے لیے چلے گئے۔ ادھر حضرت عبد الرحمن کو بھی کچھ کھانا وغیرہ کھانا تھا، آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو کھانا دیا، آپ تناول فرمانے لگے، لیکن پوچھنے لگے کہ جاتے ہوئے میں تمہیں 30,000 درہم دے کر گیا تھا، میرے وہ پیسے کہاں ہیں؟ آپ کی زوجہ محترمہ نے کیا آپ کھانا کھائیں، نماز کا وقت ہے، وضو کریں، نماز پڑھ کر آئیں، نماز کی ادائیگی کر کر آئیں، پھر بتاتی ہوں کہ آپ کے پیسے کہاں ہیں۔ بڑی محفوظ جگہ پر رکھے، بڑے محفوظ ہیں آپ کے پیسے، آپ جائیں نماز کی ادائیگی کر کر آئیں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت عبد الرحمن وضو کر کے نماز عصر کی ادائیگی کے لیے چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد میری نظر پڑی تو مسجد نبوی شریف میں ممبر شریف پر ایک نوجوان، بڑا خوبصورت نوجوان بیٹھا ہے، جبہ پہنے ہوئے، امامہ پہنے ہوئے، اور حدیث شریف کا درس دے رہا ہے، اور امام مالک اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے بڑے بزرگ ہاتھ میں کاغذ اور قلم لے کر درس حدیث لے رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں مجھے اس نوجوان پر بڑا رشک آیا۔ میں نے کہا کیا خوبصورت قسمت پائی ہے، کیا اچھے نصیب پائے کہ میرے نبی کی مسجد میں میرے
अकबर, ये नौजवान मुझे इस पर रश्क आ रहा है, काबिल रश्क है आदमी कि इसने ऐसी किस्मत पाई। कहने लगे कि मैं पूछने लगा ये कौन है, तो वहाँ पर हजरत इमाम मालिक कहने लगे कि देखे बाबा जी आवाज आहिस्ता रखे, ये हमारे उस्ताद मोहतरम है, बल्कि यूँ करें कि आप भी बैठो और दर से हदीस ले लें। कह रहे वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले मुझे बताओ तो कि ये नौजवान है कौन? ये है तो नौजवान, लेकिन इसकी खूबसूरती मेरे दिल को घायल कर गई। ये है तो नौजवान, लेकिन इसका अंदाज़े बयान मेरी रूह को घायल कर गया। ये है कौन? कहते कि उन्होंने कहा कि कोई बुजुर्ग है अब्दुल रहमान नामी, ये उनका बेटा रबिया बिन अब्दुल रहमान। कह रहे ये सुनना था, मेरी आंखों से आंसू झलक पड़े, सजदा शुक्र अदा किया, फौरन दौड़ा हुआ घर गया। जो ही बीवी पर नजर पड़ी तो आंखों से आंसू आ गया। ज़ौजा मोहतरमा भी समझ गई, हो ना हो मेरा मुहद्दिस बेटा देख कर आए। कहने लगी आप मुझसे 30,000 दिरहम के बारे में सवाल करते थे ना, मैंने आपके वो 30,000 दिरहम आपके बेटे को हदीसों का इमाम बनाने में लगा दे। कहते हैं मैंने कहा कुर्बान जाऊं, अगर मैं अल्लाह के दीन की खातिर अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ था तो तूने भी मेरे साथ नेकी की, मेरे बेटे को भी दीन की राह पर लगा दी।